نمازوں کے بعد انفرادی اور اجتماعی اذکار کرنے میں فرق اور امام کو ایسا کرنے پر مجبور کرنے کا موقف۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ سوال کیا گیا ہے، ہمارے شہر میں وزارت اوقاف ائمہ مساجد کو نماز پنجگانہ کے بعد بلند آواز سے دعا کرنے کا التزام کرنے کا حکم دیتی ہے، کیا ان کے لیے ایسا کرنا جائز ہے؟ کچھ سلفی نوجوان امام کے دعا کرنے کے وقت اذکار مکمل کیے بغیر ہی اٹھ جاتے ہیں، کچھ تو اٹھ کر 2 رکعت ادا کرتے ہیں اور کچھ مسجد سے ہی نکل جاتے ہیں، لیکن میں اپنی جگہ ہی بیٹھا رہتا ہوں اور اذکار مکمل کر کے اٹھتا ہوں اور ان کے ساتھ مل کر دعا نہیں کرتا، یعنی میں امام کی دعا پر آمین نہیں کہتا۔ کیا علماء میں سے کسی عالم دین نے ایسا کرنے کا کہا ہے؟ اور اگر کسی امام کو ایسا کرنے کا کہا جائے تو اسے کیا کرنا چاہیے؟ رہنمائی فرما دیں۔ الجواب بعون الوہاب۔ اس حوالے سے پہلی بات، نمازوں کے بعد اذکار کرنا اور اجتماعی ذکر کرنے میں فرق ہے۔ نمازوں کے بعد اذکار کرنا سنت سے ثابت ہے اور ہمارے معاصر علماء کا بھی یہی قول ہے، لیکن یہ اذکار اور دعائیں بلند آواز سے نہیں کیے جائیں گے، کیونکہ ایسا کرنے میں نماز ادا کرنے والوں کو تشویش ہوتی ہے۔ اور دوسری قسم یعنی اجتماعی طور پر اذکار کرنا بدعت ہے، اس کا سنت میں ثبوت نہیں ملتا۔ شیخ عبدالعزیز بن باز رحمہ اللہ سے یہی سوال کیا گیا، نماز کے بعد بیک زبان اجتماعی طور پر اذکار کرنے کا حکم کیا ہے، جیسا کہ بعض لوگ کرتے ہیں، اور کیا اذکار بلند آواز سے کرنا مسنون ہے یا پست آواز میں؟ شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، نماز پنجگانہ اور نماز جمعہ سے سلام پھیرنے کے بعد جہری آواز سے اذکار کرنا مسنون ہے۔ اس کی دلیل صحیحین کی یہ حدیث ہے۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں، نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جب لوگ نماز سے فارغ ہوتے تو بلند آواز سے اذکار کرتے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں، جب میں یہ اذکار سنتا تو ان کے نماز سے فارغ ہونے کو معلوم کر لیتا، لیکن اجتماعی طور پر اذکار کرنا یعنی ایک دوسرے کی نقل کرتے ہوئے سب اذکار کریں تو اس کی کوئی دلیل نہیں ملتی، بلکہ یہ بدعت ہے۔ بلکہ مشروع تو یہ ہے کہ سب نمازی بلند آواز سے اذکار کریں اور اس میں ان کا ابتدا اور انتہا میں سب کی آواز ملنے کا قصد نہ ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے فتاوی شیخ ابن باز جلد نمبر 11 صفحہ نمبر 191۔ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمہ اللہ سے دریافت کیا گیا، نماز کے بعد اجتماعی طور پر بلند آواز سے مسنون اذکار کرنے کا حکم کیا ہے؟ شیخ رحمہ اللہ کا جواب تھا، یہ بدعت ہے اور نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے اس کا ثبوت نہیں ملتا، بلکہ سنت میں تو یہ وارد ہے کہ ہر انسان اپنے طور پر استغفار کرے، لیکن سنت یہ ہے کہ نماز کے بعد بلند آواز سے اذکار کیے جائیں۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب وہ نماز سے فارغ ہوتے تو ذکر بلند آواز سے کرتے جب ان سے سنتے۔ یہ اس کی دلیل ہے کہ بلند آواز سے ذکر کرنا سنت ہے، لیکن آج اکثر لوگ اس کے خلاف ہیں کہ وہ اذکار پست آواز میں کرتے ہیں، اور بعض لوگ صرف لا الہ الا اللہ بلند آواز سے کہتے ہیں اور سبحان اللہ اور الحمدللہ اور اللہ اکبر بلند آواز سے نہیں کہتے۔ میرے علم میں اس کی سنت میں اس میں فرق کرنے کی کوئی دلیل نہیں ملتی، بلکہ سنت تو یہ ہے کہ بلند آواز سے ہو۔ اہم اور راجح قول یہی ہے کہ نماز کے بعد مشروع طریقہ پر اذکار کرنے مسنون ہے، اور اس میں بلند آواز کرنا بھی سنت ہے، یعنی اتنی بلند نہ ہو کہ دوسرے کے لیے تشویش کا باعث ہو، کیونکہ ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ اسی لیے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے دور میں جب لوگوں نے خیبر سے واپسی پر بلند آواز سے ذکر کرنا شروع کیا تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگو اپنے آپ پر نرمی کرو، لہٰذا آواز بلند کرنے سے مقصود یہ ہے کہ اس میں مشقت اور تشویش نہ ہو۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے مجموع فتاوی ابن عثیمین جلد نمبر 13 صفحہ نمبر 261 اور 262۔ اور شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ سے دریافت کیا گیا، جب مسجد میں ہم نماز ادا کرتے ہیں، وہاں جب نماز باجماعت ختم ہوتی ہے تو لوگ اجتماعی آواز میں استغفر اللہ العظیم و اتوب الیہ کہتے ہیں، کیا یہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثابت ہے؟ شیخ کا جواب تھا، رہا استغفار کا مسئلہ تو نبی علیہ الصلاۃ والسلام سے ثبوت ملتا ہے کہ جب آپ نماز سے فارغ ہوتے تو صحابہ اکرام کی طرف منہ کرنے سے قبل 3 بار استغفار کرتے۔
رہا مسئلہ استغفار کرنے کی حیت و شکل کا، جس کا سائل نے سوال میں ذکر کیا ہے کہ اجتماعی طور پر کرتے ہیں تو یہ بدعت ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ طریقہ نہیں تھا، بلکہ ہر کوئی اپنے طور پر استغفار کرتا، اور صحابہ کرام انفرادی طور پر اجتماعی آواز کے بغیر استغفار کرتے تھے، اور ان کے بعد قرون مفضلہ میں بھی یہی طریقہ رائج رہا ہے۔ لہٰذا سلام کے بعد فی حد ذاتی ہی استغفار کرنا سنت ہے، لیکن اجتماعی آواز میں کرنا بدعت ہے، اس لیے اسے ترک کرنا اور اس سے دور رہنا ضروری ہے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے المنتقى من فتاوی الشیخ الفوزان، جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 72۔ مزید آپ سوال نمبر 32443 اور اسی طرح سوال نمبر 34566 اور اسی کے ساتھ ساتھ 10491 کے جوابات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اس حوالے سے دوسری بات، جب نماز کے بعد اذکار اور دعائیں بلند آواز سے پڑھنے اور اجتماعی ذکر کے درمیان فرق واضح ہو گیا، تو اس سے یہ واضح ہوا کہ امام کے لیے اجتماعی طور پر بیک وقت اور بلند آواز سے اذکار کرنا جائز نہیں، اور نہ ہی اس کے لیے اجتماعی آواز کے ساتھ دعا مانگنا جائز ہے۔ نماز پنجگانہ کے بعد اجتماعی دعا کی بدعت 2 صورتوں میں ہے۔ دعا کی پہلی صورت، سب نمازیوں کا ایک ہی آواز میں دعا کرنا، چاہے وہ نماز کے بعد والی دعائیں ہوں یا دوسری صورت، امام دعا کرے اور نمازی اس کی دعا پر آمین کہیں اور نمازیوں کو اس کا علم ہو اور وہ اس کی دعا کا انتظار کریں۔ امام شاطبی رحمہ اللہ کہتے ہیں، جب شرعی دلیل بالجملہ کسی امر کا تقاضا کرے جو مثلاً عبادات کے متعلق ہو، تو مکلف شخص بھی اس کو بالجملہ ادا کرے گا، جیسے کہ اللہ کا ذکر اور دعا اور نوافل و مستحبات وغیرہ ہیں۔ جس کے متعلق شارع کی جانب سے توسع کا علم ہو تو دلیل اس کے علم کی 2 اعتبار سے معاون ہوگی، ایک تو معانی کے اعتبار سے اور دوسرا اس پر سلف کے عمل کے اعتبار سے۔ لہٰذا اگر مکلف اس امر میں کوئی مخصوص کیفیت یا مخصوص وقت یا مخصوص جگہ لائے یا کسی مخصوص عبادت کے ساتھ ملائے اور اس کا التزام کرنا شروع کر دے کہ اس سے یہ خیال ہونے لگے کہ شرعی طور پر یہ کیفیت یا جگہ یا وقت مقصود تھا لیکن اس کی کوئی دلیل نہ ہو، تو وہ دلیل اس استدلال کردہ معنی سے دور ہوگی۔ مثلاً جب شریعت نے اللہ کا ذکر کرنا جائز کیا ہو اور کچھ لوگ اس کو بیک زبان اجتماعی طور پر کرنے لگیں، یا پھر باقی سب اوقات کو چھوڑ کر کوئی وقت مخصوص کر لیں اور اس التزام کی شریعت میں جواز کی دلیل نہ ملتی ہو بلکہ شریعت میں اس کے خلاف دلیل ملتی ہو، کیونکہ شرعی طور پر غیر لازم امور کا التزام کرنے کی شان یہ ہے کہ اس سے تشریح سمجھی جاتی ہے، اور خاص کر ایسے شخص کی جانب سے جب کہ وہ صاحب اقتداء ہو، یعنی مسجد کا امام۔ لہٰذا جب یہ ظاہر ہو جائے اور مساجد میں اس کو شعار بنا لیا جائے، جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسرے شعار اور علامات وضع کی ہیں، مثلاً اذان اور نماز عیدین اور نماز استسقاء اور چاند یا سورج گرہن کی نماز، تو بلا شک اس سے اگر اس کی فرضیت نہ سمجھی جائے تو اس کا سنت ہونا ضروری سمجھا جائے گا، اس لیے یہ اس کے زیادہ قابل ہے کہ اس کو اس دلیل میں شامل نہ کیا جائے جس سے استدلال کیا جا رہا ہے، تو اس اعتبار سے یہ نئی ایجاد کردہ اور بدعت کہلائے گی۔ اس بنا پر ہی سلف نے ان اشیاء کا التزام نہیں کیا یا اس پر عمل نہیں کیا، حالانکہ اگر یہ قواعد کے مقتضی پر مشروع ہوتے تو وہ اس کے اہل بھی تھے اور زیادہ حقدار بھی، کیونکہ شریعت نے بہت سارے مقامات پر ذکر اور دعائیں کرنا مندوب کیا ہے، حتیٰ کہ جتنا کثرت سے ذکر کرنا طلب کیا ہے شریعت نے اس طرح عبادت کے متعلق کثرت سے نہیں کہا۔ مثلا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فرمان ہے، اے ایمان والو اللہ کا ذکر کثرت سے کیا کرو، اور ایک مقام پر فرمان باری تعالیٰ کچھ یوں ہے، اور اللہ کا فضل تلاش کرو اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو سکو۔ لیکن باقی سب عبادات میں اس طرح نہیں، اور اس طرح کی دعا بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن اس کے باوجود انہوں نے اس میں کیفیت کا التزام نہیں کیا اور نہ ہی اسے مخصوص اوقات کے ساتھ مقید کیا ہے کہ یہ محسوس ہونا شروع ہو جائے کہ یہ ان اوقات کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن جسے دلیل نے معین کر دیا ہے، مثلا صبح و شام، اور نہ ہی انہوں نے اس میں کچھ ظاہر کیا لیکن وہی جسے شارع نے ظاہر کرنے کا کہا ہے، مثلا عیدین میں تکبیریں اور اس کے علاوہ میں وہ خفیہ اور پست آواز میں کہتے تھے۔ لہذا جو بھی اس اصل کی مخالفت کرے گا تو اس نے اول تو مطلق دلیل کی مخالفت کی، کیونکہ اس نے اس میں رائے کے ساتھ مقید کیا ہے،
اور سلف رضی اللہ عنہم کی بھی مخالفت کی جو اس سے زیادہ شریعت کا علم رکھتے تھے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے الاعتصام جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 249 تا 250۔ اور شیخ بکر ابو زید حفظہ اللہ کہتے ہیں اجتماعی ذکر اس شکل اور حیت کا قاعدہ اور اصول جس کی جانب اس کا حکم لوٹتا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہی آواز سے پست یا بلند آواز سے کوئی معین ذکر کرنا، چاہے وہ حدیث سے ثابت ہو یا ثابت نہ ہو، اور چاہے وہ سب کی جانب سے ہو یا وہ کسی ایک شخص کے کہنے کے بعد کر رہے ہوں، اور ہاتھ اٹھائیں یا نہ اٹھائیں۔ یہ وصف اور شکل شرعی دلیل کے محتاج ہیں جو کتاب و سنت سے اس کے جواز پر دلالت کرتی ہو، کیونکہ یہ عبادت میں داخل ہے اور عبادت توقیف اور اتباع و پیروی پر مبنی ہیں، نہ کہ اپنی جانب سے ایجاد و اختراع پر۔ اس لیے ہم نے کتاب و سنت سے دلائل دیکھے تو ہمیں اس شکل پر کوئی دلیل نہ ملی، تو اس سے یہ ثابت ہوا کہ شریعت مطہرہ میں اس کی کوئی اصل نہیں ملتی، اور جس کی شریعت میں اصل اور دلیل نہ ملتی ہو وہ بدعت ہے، تو پھر اس طرح یہ اجتماعی ذکر اور دعا بدعت ہوئی۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی اقتداء اور پیروی کرنے والے ہر مسلمان شخص کو اسے ترک کرنا چاہیے اور اس سے بچنا چاہیے، اور اس کے بدلے وہ مشروع طریقے کا اہتمام کرے۔ ریفرنس کے لیے دیکھیے تصحیح الدعاء صفحہ نمبر 134۔ امام اور باقی سب اماموں کو چاہیے کہ وہ کوشش کریں کہ اوقاف اس کو ختم کرے، اور اس سلسلے میں وہ وزارت اوقاف کو سنت نبویہ کے اہتمام کرنے کی نصیحت کریں۔ تعلیم کی غرض سے امام کے لیے جائز ہے کہ وہ نماز پنجگانہ کے بعد نماز کے بعد سنت سے ثابت شدہ اذکار بلند آواز سے کرے اور دعا کرے، اور نمازی اس کی دعا پر آمین کہیں، لیکن یہ صرف تعلیم کی غرض سے ہوگا، نہ کہ فی ذاتی ہی فعل کے مقصد سے، اور یہ اوقاف سے چھٹکارا حاصل کرنے کا بھی وسیلہ بن سکتا ہے، اور لوگوں کی تعلیم کا بھی اور تالیف قلب بھی، حتیٰ کہ جب وہ سنت کو سمجھ لیں تو امام بھی بلند آواز سے کہنا چھوڑ دے اور نمازی بھی چھوڑ دیں۔ ہمارے بھائی، اسی طرح آپ جو جماعت کے ساتھ بیٹھے رہتے ہیں اور اکیلے ہی اذکار مکمل کرتے ہیں، وہ انشاءاللہ اچھا اور بہتر معاملہ ہے، اور آپ کے دوسرے نوجوان بھائی جو اٹھ کر چلے جاتے ہیں اور اجتماعی دعا میں شریک نہیں ہوتے، اگر تو اس کے نتیجے میں مسجد کی جماعت میں کوئی خرابی پیدا ہوتی ہو، یا پھر دلوں میں نفرت اور نمازیوں کے دلوں میں بغض پیدا ہونے کا خدشہ ہو، تو پھر اولیٰ اور بہتر یہی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ بیٹھے رہیں اور اکیلے ہی اپنے اذکار مکمل کر لیں۔ لیکن اگر ان کے جانے سے مسجد کی جماعت میں کوئی خرابی و فتنہ پیدا نہیں ہوتا تو ان کے اس عمل میں انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ یہ مشروع ہے۔ اور اگر ان جانے والوں میں کوئی ایسا شخص ہو جس کی اقتداء کی جاتی اور بات مانی جاتی ہے اور اس کے جانے سے اس فعل کو روکا جا سکتا ہے، تو اس کے حق میں مشروع یہی ہے کہ وہ وہاں سے نکل جائے اور لوگوں کو سنت کی تعلیم دے۔ خلاصہ کلام یہ ہوا کہ نماز کے بعد اجتماعی دعا سنت کے مخالف ہے، اور اس جگہ سے نکل جانا مشروع عمل ہے، خاص کر اس شکل میں بلند آواز کرنے سے جو نمازیوں کو تشویش ہوتی ہے۔ لیکن اگر وہاں سے نکل جانے کے نتیجے میں کوئی خرابی و فساد پیدا ہوتا ہو، وہاں بیٹھنا اولیٰ اور بہتر ہے، اور آپ خود اذکار مکمل کریں حتیٰ کہ وہ جماعت فارغ ہو جائے۔ واللہ تعالی اعلم۔ اسلام کیو اے ریکارڈنگز، مؤسسۃ الشیخ محمد صالح المنجد، المملکۃ العربیۃ السعودیہ، فتویٰ نمبر 105644۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔